السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النور آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والی، والقواعد، اور بیٹھ رہنے والی، من النساء، عورتیں، من النساء، عورتیں۔ قواعد یہ قاعدن کی جمع ہے، قاعدن کی جمع ہے القواعد۔ یہ مذکر کا صیغہ ہونے کے باوجود عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حائض، حامل کا لفظ بھی یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حائضہ یا حاملہ کہنا ضروری نہیں، حائض اس سے بھی مراد عورت ہے اور حامل اس سے مراد بھی عورت ہی ہے، اور اسی طرح قاعد، قواعد اس سے مراد بھی کیا ہیں، وہ عورت ہی ہیں۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والی، من النساء، عورتیں، اللاتی، جو، اللاتی، جو لا یرجون، نہیں امید رکھتی، لا یرجون، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، لا یرجون، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، فلیسا، پس نہیں ہے، فلیسا، پس نہیں ہے، علیہن، ان پر، علیہن، ان پر، علیہن، ان پر، جناحن، کوئی گناہ، ان یضعن، کہ اتار کر رکھ دیں، ان یضعن، کہ اتار کر رکھ دیں، ثیابہن، اپنے کپڑے، ثیابہن، اپنے کپڑے، غیر متبرجات، اس حال میں کہ ظاہر کرنے والی نہ ہوں، غیر متبرجات، اس حال میں کہ ظاہر کرنے والی نہ ہوں، بزینت، کسی قسم کی زینت، بزینت، کسی قسم کی زینت، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ اس سے بھی بچیں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، کہ وہ اس سے بھی بچیں، خیرٌ، بہتر ہے، لہن، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے پردے کے احکام کے اندر تخفیف بیان کی ہے کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور جن کو نکاح کی امید نہیں ہے، یعنی وہ نکاح نہیں کرتی، بوڑھی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو نکاح میں رغبت ہی نہیں، اور نہ دوسرے لوگوں کو ان سے نکاح میں کسی قسم کی دلچسپی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کو رعایت دے دی کہ وہ غیر محرم مردوں سے اگر پردہ نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے، وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اپنی زینت کا اظہار کریں گی یا جن کے حسن و جمال کے اندر مردوں کے لیے بھی کشش باقی ہو تو ان کے لیے پردہ اتارنا جائز نہیں ہے۔ صرف وہ عورتیں پردہ اتار سکتی ہیں کہ اگر وہ چادر، بڑی چادر نہ لیں کہ جن کے اندر نکاح کی اب رغبت ہی نہیں اور نہ ہی لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو تھوڑی سی یہاں پر دی ہے، ریلیف دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے اندر تخفیف کی ہے کہ اگر وہ پردے کے اندر تھوڑی سی اگر کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن مرد جس عمر کو بھی پہنچ جائے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ بعض عورتیں کیا ہیں، وہ بوڑھوں سے پردہ اتار دیتی ہیں، ان سے پردہ نہیں کرتی، تو یہ بات قرآن و حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ بوڑھا اگر مرد ہو تو اس سے کسی بھی قسم کی عورت، یعنی وہ جوان ہے یا جو بھی ہے، کہ وہ اگر اس سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یعنی کہا ہے کہ وہ اگر پردے کو چھوڑ دیتی ہیں جب نکاح میں کوئی رغبت نہ ہو تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ کپڑے اتارنے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ پردہ، یہاں سے مراد کیا ہے، پردہ۔ بعض نے یہاں سے مراد کہ قمیض، گھر میں قمیض اور دوپٹے وغیرہ کے اندر رہیں، بڑی چادر اگر وہ اتار دیں تو کوئی حرج ان کے اوپر
نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو کسی بھی قسم میں ظاہر نہ کریں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اگر وہ اس سے بھی بچیں، یعنی باہر نکلتے وقت بڑی چادر رکھنے سے بچ جائیں بلکہ اوڑھ کے ہی جائیں تو یہ خیر اللہن، ان کے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ ہم نے ان کو تھوڑی سی نرمی دے دی، اگر وہ کر لیتی ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اجازت طلب کرنے اور پردے کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ فتنے کی روک تھام۔ لیکن اگر کوئی شخص پردے کے اندر جو کچھ کرتا ہے، جو فتنے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سنتا بھی ہے، سب کو جانتا بھی ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، اب جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، اس آیت کی تفسیر کے اندر بعض مفسرین اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ کرتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ٹکڑے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہ جہاد میں نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ پوری آیت، اس کے اندر ایک ہی مسئلہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ جب یہ آیت اتری تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے مال باطل طریقے کھانے سے منع کر دیا، اور کھانا ہمارے ان اموال میں سے جو سب سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم کسی کے یہاں کھانا کھائیں، تو انہوں نے کھانا ایک دوسرے کے گھر پر کھانا چھوڑ دیا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ لیس علی الاعمی حرج۔ تو اس تفسیر کے مطابق کیا ہے؟ اندھا، لنگڑا، بیمار، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی گھر کے اندر چلے جائیں، اپنی بھوک مٹا لیں۔ آئیے اب ترجمہ سنیے۔ لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علی الاعمی اندھے پر، علی الاعمی اندھے پر، حرجن کوئی حرج، حرجن کوئی حرج، کوئی تنگی، لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر، حرجن کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر، ولا اور نہ علی الاعرج لنگڑے پر، حرجن کوئی حرج، ولا اور نہ علی المریض مریض پر، حرجن کوئی حرج، ولا علی اور نہ علی انفسکم خود تم پر، ولا علی انفسکم اور نہ ہی خود تم پر کوئی گناہ ہے، ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ، تأکلو تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، من بیوتکم اپنے گھروں سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا بات کہی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، تو ہر شخص کدھر سے کھاتا ہے؟ اپنے گھر سے ہی کھاتا ہے، تو پھر یہ کہنے میں کیا حکمت تھی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھانے سے مراد کیا ہے کہ یہ جو مذکورہ رشتہ دار ہیں، جس طرح آپ اپنے گھر میں کھانے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، تو ان رشتہ داروں کے گھروں میں بھی کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلا جھجک ان کے گھروں میں سے کھاؤ۔ اور نمبر دو، اپنے گھروں کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے استعمال کیا کیونکہ اپنے گھر کے علاوہ اپنی جو اولاد کا گھر ہے وہ بھی اپنا ہی گھر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، یعنی تیرے والدین اپنی اولاد کے گھر میں وہ کھا سکتے ہیں بغیر اجازت کے، ان کو کسی قسم کی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ولا علی انفسکم اور نہ ہی خود تم پر، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، من بیوتکم اپنے گھروں سے، بیوت جمع ہے بیتن کی، گھر، اور کم مانا تمہارا، بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوتی آبا، او مانا ہوتا ہے یا، او یا بیوتی آبائکم اپنے باپوں کے گھر سے، بیوتی آبائکم اپنے باپوں کے گھر سے، باپوں سے مراد باپ، دادا، یہ اوپر تک موجود ہے، پردادا آگے تک، او بیوتی امہاتکم
یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، ماؤں کے اندر نانی دادی یہ اوپر تک شامل ہے، اور باپ کے اندر نانا بھی شامل ہے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، بھائیوں کے اندر تینوں قسم کی بھائی مراد ہے، حقیقی یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، سب کے گھروں سے کھا لو، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا پھر اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے کہا چچا ماموں، اس سے مراد اوپر تک اور پھر ان کی اولادیں بھی اس کے اندر شامل ہے، پھر اسی طرح جو ہے خالہ خالائیں یہ ساری اوپر تک اور ان کی اولادیں سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات نقل کی ہے کہ بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اقارب میں سے ہر ایک کا نفقہ دوسرے پر واجب ہے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ او ما ملکتم مفاتحہ، او یا ما جو یعنی اس گھر سے بھی آپ کھا سکتے ہو، ملکتم مالک ہو تم، ملکتم مالک ہو تم، مفاتحہ اس کی چابیوں کے، مفاتحہ اس کی چابیوں کے، مراد کیا ہے یہاں پر کہ کسی شخص کو اپنی جائیداد کا نگران مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جس گھر میں رہ رہے ہو یا جس باغ کے اندر رہ رہے ہو تم وہاں سے کھا پی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ او صدیقکم یا اپنے دوستوں یا اپنے دوست کے گھر سے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، یہ واحد جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، جمیعاً اکٹھے، جمیعاً اکٹھے، او اشتاتن یا الگ الگ، او اشتاتن یا الگ الگ۔ جاہلیت کے اندر دو طرح کا کھانے کے متعلق غلو پایا جاتا تھا، ایک یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے، کسی دوسرے کو ساتھ شامل نہیں کرتے تھے اور ساتھ ملانے میں نفرت محسوس کرتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یا پھر اب بعض کفار سے متاثر ہو کر لوگ جراثیم کہتے ہیں کہ جراثیم ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اکیلا کھانے کو بخل اور کمینگی سمجھ جا کرتے تھے کہ جب تک کوئی دوسرا شخص نہیں ملتا تھا وہ کھاتے نہیں تھے، حتیٰ کہ فاقے بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پابندیاں ختم کر کے عام اجازت دے دی ہے کہ الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر الگ الگ کھاؤ تو جائز ہے، لیکن مل کر کھاؤ گے تو یہ افضل ہے اور اس میں برکت بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اکٹھے کھانے کا ہی زیادہ ترغیب دی ہے کیونکہ اس کے اندر برکت موجود ہے۔ فَإِذَا پس جب دخلتم تم داخل ہو، دخلتم تم داخل ہو، بیوتن کسی طرح کے گھروں میں، بیوتن کسی طرح کے گھروں میں تم داخل ہو، فَسَلِّمُوا پس سلام کہو، فَسَلِّمُوا پس سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں پر، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں پر، یعنی کیونکہ انسان کیا ہے سب ایک جان کی مانند ہیں، المسلمون او المؤمن للمؤمن کالبنیان ایک عمارت کی طرح ہے، کالجسد الواحد ایک جسم کی مانند ہے مسلمان ایمان والے آپس میں۔ فَسَلِّمُوا پس سلام کہو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں پر، تحیّتاً زندہ سلامت رہنے کی دعا ہے، تحیّتاً زندہ سلامت رہنے کی
دعا ہے من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتاً بابرکت، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ، یعنی یہ سلام جو تم کہو گے، یہ سلامتی یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دعا ہے، بڑی بابرکت جملہ ہے، بابرکت اور یہ پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس سے اللہ کی رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے جب گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات یہاں پر تیسری مرتبہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ تم غور و فکر کرو، ان آیات میں جو احکامات موجود ہیں ان کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ